چلو میں ابن کثیر کا اگلا حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ میلاد کی خوشی تو وہ ہے دشمن بھی کرے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ میلاد کی خوشی تو وہ ہے دشمن بھی کرے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ کہتے ہیں امام بخاری نے اس کو زید کیا، زاد البخاری قال عروۃ مولات لی فویبۃ مولات لی ابی لہب۔ ابو لہب رشتے میں حضور کا چچا ہے۔ اچھا بھی ابو جہل چچا نہیں ہے، یہ بات غلط مشہور ہے، سن لیجئے، ابو جہل چچا نہیں ہے، اور یہ میں بڑی آپ کو تحقیقی بات کر رہا ہوں۔ ابو جہل چچا نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے، اور سریکی چادن جری چیز نہ چوے والا ریڑھ چھوڑی، یہ ریڑھی والی بات ہے، نہیں وہ ابو جہل چچا نہیں ہے، ابو لہب چچا تھا۔ لیکن بات جو ابن کثیر نے لکھی کمال کی، کہتے ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اعتقہا، اسے اس نے آزاد کیا، اور اس کے مرنے کے بعد ابو لہب کے کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے والا کوئی عام آدمی تھا، حضور کے چچا حضرت عباس تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب، فرمائے ان الرائی ہوا اخوہ عباس بن عبد المطلب، خواب میں دیکھ کر پوچھا ماذا لقیتا، ابو لہب تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا لم الکبادکم خیرہ، تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی چین نہیں ملا، ہاں جب پیر کا دن آتا ہے، سمار کا دن آتا ہے، مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی نصیب ہو جاتا ہے، مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمائے لِأَنَّهُ لَمَّا بَشَّرَتْهُ، فرمائے سویبۃ میلاد اخیہ و محمد ابن عبداللہ، فرمائے در حقیقت یہ معاملہ تھا کہ سویبہ بھاگتی آئی اور کہا ابو لہب مبارک ہو، کس بات کی؟ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جا تو آزاد ہے، ایسے کیا، جا تو آزاد ہے۔ اس نے کہا جس انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا، نبی سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، آقا سمجھ کے نہیں، مولا سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے، فرمائے ہر پیر کے دن دشمن کو بھی فیض مل جاتا ہے، جب غلام میلاد منائے گا اللہ اسے کتنا برکت عطا فرما دیتا ہے۔